سوچو میرے بھائیوں، سوچو، ہم ہماری اولاد کے دوست ہیں یا دشمن؟ ہم ہماری بیویوں کے دوست ہیں یا دشمن؟ ہم ہمارے شوہروں کے دوست ہیں یا دشمن؟ سب سے بڑا فائدہ جو کسی شوہر کو بیوی سے اور کسی بیوی کو شوہر سے، کسی اولاد کو ماں باپ سے، کسی ماں باپ کو اولاد سے پہنچ سکتا ہے، وہ دنیاوی فائدہ نہیں ہے، آخرت کا فائدہ ہے۔ اگر دنیا کا کوئی فائدہ نہ پہنچے، لیکن اگر آخرت کا فائدہ پہنچ جائے تو وہ اس ماں باپ کے لیے وہ اولاد بہت اچھی، اور اولاد کے لیے وہ ماں باپ بہت اچھے، اس بیوی کے لیے وہ شوہر بہت اچھا، شوہر کے لیے وہ بیوی بہت اچھی، دوست کے لیے وہ دوست بہت اچھا، بھائی کے لیے وہ بہن بہت اچھی، اور بہن کے لیے وہ بھائی بہت اچھا۔ لیکن اگر کوئی بھائی کسی بہن کو دنیا بھر کی ساری ضرورتیں مہیا کر دے، لیکن وہ اس کی آخرت کی اور جنت کی فکر نہیں کرتا، اس سے بدتر اور ظالم بھائی کوئی نہیں ہو سکتا۔ سوچو میرے بھائیو، فکر کرو، فکر کرو۔ ہمیں تو پوری امت کی فکر کرنی ہے، لیکن اپنی تو پہلے فکر شروع کرو، اپنی تو فکر کرو، قوا انفسکم، اور اس کے بعد بیوی کی تو فکر کرو، بچوں کی تو فکر کرو، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس سلسلے میں میرے بھائیو، جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ فحاشی، عریانیت، ان کے نزدیک فحاشی اور عریانیت ہی نہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن جیسا اس روئے زمین پر کوئی آیا نہیں، ان کی گستاخی کی جائے۔ ایک عام مذہبی آدمی اگر کسی ہندو سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہے گا کہ ہم دوسرے مذہبوں کو مانتے نہیں، لیکن ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی دوسرے مذہب کے کسی مقدس شخص پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، اس کو انسلٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کرسچن کو پوچھو، وہ بھی یہی کہے گا کہ ہم دوسرے مذہبوں کو نہیں مانتے، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی دوسرے مذہب کی کسی مقدس شخصیت کو توہین آمیز الفاظ سے یاد نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا میں جتنے شریف لوگ ہیں ان سب کو پوچھ لو، ایک متفقہ فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی حکم فرمایا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم دوسرے مذاہب کے معبودان باطلہ کو برے الفاظ سے یاد نہ کرو، انہیں گالی مت دو اور ان کی توہین مت کرو۔ ہمیں بھی یہ حکم ہوا ہے، تمام مذاہب کا اس پر اتفاق ہے۔ لیکن آپ جب ریڈیو پر سنتے ہیں، اخباروں میں خطوط کو پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایک ہی لفظ فریڈم آف ایکسپریشن، یعنی انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ایک مذہب کی کتنی مقدس شخصیت کو ہم نے ہماری بد زبانی کا نشانہ بنایا ہے۔ ایسے معاشرے میں ہمارے پلنے والے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ اس ملک میں اگر ہم نے ہماری نسلوں کی حفاظت کے لیے کوششیں نہیں کی تو ہماری نسلوں کا دینی اور ایمانی مستقبل کیا ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اتنے اہم مسائل ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ سر جوڑ کر ان مسائل کو حل کرو، ان بڑے بڑے مسائل کی فکر کرو کہ ہماری نسلیں کس طرح محفوظ ہو جائے اور ہماری نسلوں کی کس طرح حفاظت ہو جائے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے، اس میں ہماری ساری قوتیں صرف ہو رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اندر ہماری ساری ہمتیں خرچ ہو رہی ہے، ہماری ساری صلاحیتیں برباد ہو رہی ہے، ہم اپنے آپس کے جھگڑوں سے نہیں نکل پاتے۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے بزرگان دین دنیا میں آئے اور انہوں نے ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا، لیکن ہم سوئے رہے، اور آج ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور اس کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ اسی مسجد میں ہر سال بیٹھ کر ہم لوگوں کو جھنجھوڑتا رہا، اور میرے بھائیوں مجھے یاد ہے وہ زمانہ میرا بچپن کا، میں لوگوں کو اپنے کانوں سے سنتا تھا یہ کہتے ہوئے کہ مولانا اسد مدنی بھی عجیب بات کر رہے ہیں کہ بچے ایسے ہو جائیں گے اور بچے ایسے ہو جائیں گے اور بچے مرتد ہو جائیں گے اور بچے غیروں کی لڑکیوں کے ساتھ بھاگنے لگیں گے اور ہماری بچیاں، ایسا کہاں ہوگا؟ یہ 1970s کی بات ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، درویش آدمی اپنی دور اندیشی سے جو چیز دیکھتا ہے، اللہ اسے جو چیز دکھاتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی کہ آج اس سے بدتر حالات ہم دیکھ رہے ہیں جس کو مولانا اس وقت بیان کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی ہم نہیں جاگے۔ ہر سال وہ آ کر ایک ہی تقریر کو ریپیٹ کرتا تھا، ایک ہی بات کو بیان کرتا تھا، لیکن ہم نہیں جاگے۔ میرے بھائیوں، جاگو اور اپنی نسلوں کی حفاظت کی فکر کرو۔ بھائی کرو گے بھائی؟ ہر شخص سب سے پہلے یہ عزم کر لے کہ مجھے اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے، اور اس کے بعد میری اولاد پر محنت کرنی ہے، میرے نواسوں پر، میرے پوتوں پر، میرے بھانجوں پر، میرے بھتیجوں پر، کہ یہ دین سے نہ نکل جائے یہ دین۔ میرے بھائیوں، سوچو تھوڑی دیر کے لیے تصور کی دنیا میں جا کر کہ آپ تو جنت میں جا رہے ہوں گے اور آپ کا بھانجا جہنم میں جا رہا ہوگا۔
آپ جنت میں جا رہے ہوں گے، آپ کی بیوی جہنم میں جا رہی ہوگی، آپ جنت میں جا رہے ہوں گے، آپ کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا، آپ جنت میں جا رہے ہوں گے، آپ کا بیٹا، آپ کا دوست جہنم میں جا رہا ہوگا، آپ کیسے برداشت کر سکیں گے؟ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہدایت پر لانے کی کوشش کرنا اللہ نے ہمارے اختیار میں دیا ہے۔ اس لیے آج ہی سے شروع کر دو، محنت کرو، پیار محبت سے اپنے بچوں کو گھیرنے کی کوشش کرو، اور اس کے لیے جو جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کو دین پر رکھنے کی، علماء کی مجلسیں ہو رہی ہیں ان میں ان کو لاؤ، دعوت و تبلیغ کی تحریک میں ان لوگوں کو جوڑو، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارا منتھلی پروگرام یہاں ہوتا ہے اس میں لاؤ، اور سالانہ کانفرنس ہوتا ہے جو کل ہوگا اس میں لاؤ۔ اور لڑکیوں کا خاص مسئلہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ مدرسے سے مکتب سے فارغ ہونے کے بعد ان کو دینی مجلسیں ملتی نہیں ہے، اسی لیے اسلامک دعویٰ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے ہم نے ہر 6 اور 8 ہفتے کے بعد انگلش کے اندر علماء کرام کے بیانات رکھے ہیں، ان میں ان کو بھیجو، اور اپنی وائفوں کو اور اپنی بیویوں کو بھیجو کہ بچوں کو لے کر کے جاؤ، تاکہ ان کو دین سے وابستگی ہو اور ان کے دلوں کے اندر دین کی محبت پیدا ہو، گناہوں سے بچنے کا سلیقہ ان میں آئے۔ اور میرے بھائیوں، ہم بھی قیامت کے دن جب اٹھیں تو نہ صرف یہ کہ ہم جنت میں جانے والے بنے، بلکہ ہماری آل و اولاد کے ساتھ ہم جنت میں جانے والے بنے۔ اور اگر ہم یہ نہ کر سکیں تو آخری تنبیہ کے طور پر یہ بات عرض کر دوں، ہم اگر یہ نہ کر سکے تو یاد رکھو کہ ہماری ساری نمازیں دری کی دری رہ جائیں گی، اس لیے کہ اللہ کے کورٹ میں ہمارا گریبان ہوگا اور ہماری بیوی اور ہماری اولاد کا ہاتھ ہوگا، اور وہ اللہ سے کہیں گے کہ دنیاوی معاملات میں یہ ہمیں دھمکاتے تھے، ڈراتے تھے، اور دھمکا کر ڈرا کر ہمیں کسی طرح بھی اپنی مرضی کے مطابق چلاتے تھے، لیکن آپ کے حکم کے بارے میں کبھی بھی میرے باپ نے، میرے شوہر نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کو بھی جہنم میں لے جاؤ اور ساتھ میں ان کے ماں باپ کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ اس لیے فکر کرو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ہماری نسلوں کی حفاظت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، جو علماء محنت کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرو، تعاون کرو، جو دعوت و تبلیغ کے حضرات دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں ان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، ان کو اپنا محسن سمجھو کہ یہ ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے ہمارے گھروں میں آتے ہیں۔ جتنی محنتیں ہو رہی ہیں ہماری نسلوں کی حفاظت کے لیے، ان سب کا سپورٹ کرو میرے بھائیو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔